إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری حمد و ثنا بزرگی و بڑائی عبادتیں صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے اسلام میں وقت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وقت کی اہمیت اور وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ تمام حضرات کو بھی وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. وقت اسے انگلش میں ہم ٹائم کہتے ہیں. یہ وقت کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک سال وقت ہوتا ہے، دن ایک وقت ہوتا ہے، زمانہ ایک وقت ہوتا ہے، منٹ اور گھنٹہ اور سیکنڈ ایک وقت ہوتا ہے. تو یہ وقت کا جو لفظ ہے واو قاف نہیں ہے. وقت کے جو مترادفات ہیں، دن، رات، سال، مہینہ، صبح، شام، دوپہر، زمانہ، اس قسم کے 729 ورڈ قرآن میں آئے. کتنے؟ 729 ورڈ آئے. 729. اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ نے دن اور رات کو ہمارے تابع بنا دیا. یعنی دن اور رات یہ بھی وقت کو متعین کرنے والی ہے، وقت سے متعلق ہے. اس کو ہمارے تابع بنا دیا، جیسا چاہیں ہم استعمال کرتے ہیں. صحیح میں، غلط میں، حلال میں، حرام میں، سو کر، جاگ کر، لوڈو کھیل کر، IPL میچ دیکھ کر، یا نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر، جمعہ میں سورہ کہف اور درود کے ذکر کے ساتھ مختلف انداز سے ہم وقت کو استعمال کرتے ہیں. ایک بڑا المیہ یہ ہے. اور آپ جب مارکیٹ میں نکلیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، سوشل جب کسی سے ہوں گے، کسی سے آپ کہیں گے کہ جناب آج یا اگلے مہینہ ہمارے پاس فلاں پروگرام ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، فلاں فلاں، میں بڑا بزی ہوں، میرے پاس وقت ہے. دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں.
یعنی وقت کی تنگی کا رونا ہر انسان ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اس کو گزارنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. سب فری ہے، سب ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کسی کے پاس وقت نہیں. دو اپوزٹ چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی. آپ پوچھیں گے وقت نہیں ہے، علماء سے پوچھیں گے دروس کے لیے وقت نہیں، عوام سے کہیں گے دروس سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. دونوں ہیں. میں عالم ہوں اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ عالم سے پوچھیں، مجھے دیکھنا پڑے گا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سوچنا پڑے گا. نہ علماء کو دروس دینے کا وقت ہے، نہ عوام کو دروس سننے کا وقت ہے. لڑائی جھگڑے کے لیے، مسجد میں جو ہے سیاسی خلفشار پیدا کرنے کے لیے، سیاست کے لیے، پولیٹک کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے. یعنی معلوم ہوا کہ ہم وقت کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، جیسے چاہو استعمال کرو. پھر ایک سال ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے بتایا کہ ہم نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کے وقت دن کی تعین کر دی تھی، مہینوں کی تعین کر دی تھی. 12 مہینے، ہر مہینے میں 29 یا 30 دن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے. قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ کسی عام چیز کی نہیں. کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کوئی اہم چیز ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ قسم کھا رہا واللیل اذا یغشا، رات ہو گئی. والنہار اذا تجلی، دن جب وہ روشن ہو جائے، دن کی قسم ہو گئی. فجر کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم. چاش کے وقت کی قسم کھائی، والضحی واللیل اذا سجا. عصر کے وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر میں 2 معنی ہیں، عصر کی نماز کا وقت بھی ہے اور دہر کے معنی بھی، زمانے کے معنی میں بھی ہے. کیوں اللہ قسم کھا رہا ہے وقت؟ کیوں؟ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کیا ہے. لوگوں سے کہہ دو یہ دن اور رات کی تعین کے لیے مواقیت للناس. یہ ہے وقت کی اہمیت. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں انسان کے پاس، ہر انسان اس کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہے. ہر انسان. پڑھنے کا وقت ہے، جوانی ہے، کالج کے زمانہ نہیں پڑھتے ہیں. پھر جیسے بنڈی لگانا پڑتا ہے ماؤس کی، کاش ہم پڑھ لیے ہوتے تو ہماری اچھی جگہ شادی ہوتی. کاش ہم پڑھ لیے تو آفیسر بنتے. کاش ہم پڑھ لیے ہوتے تو ایسے ہوتے. کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہے. وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. الصحت، صحت، انسان تندرست ہوتا ہے، خوب مزے اڑاتا ہے، خوب کھائے گا، خوب کھائے گا، پیٹ پھول جائے گا. اس کے بعد ڈائبٹیز ہو گئی، بی پی ہو گئی، فلاں بیماری. کاش میں شروع میں پرہیز کر لیا ہوتا، احتیاط کر لیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. الصحت والفراغ، فراغ کہتے ہیں اسپیئر ٹائم، خالی وقت. خالی وقت ہے کیا کروں؟ اور آج کل ماشاءاللہ سب کے جیب میں ایک شیطان رہتا ہے، وہ آپ کو وقت کے گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہے. جیسے آپ کو خالی وقت میں موبائل آن کیے، چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ذرا سا 10 منٹ ملا کہ موبائل سے شروع ہو گئے. وقت کا استعمال. نعمتان، یہ 2 نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قدر کیجئے. وقت کو گزارنے کا طریقہ سیکھیے. اللہ نے دن کو بنایا ذریعے معاش حاصل کرنے کے لیے، اور پورے وقت کی تعین کیسے وقت گزارا جائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا.
پوری مومن کی زندگی وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بھی مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے. ایسا نہیں کہ صبح الارم لگائے ہم نے 10 بجے اٹھے ظہر کی نماز پڑھ لی اور کہا ہم نے فرض ادا کر لیا. موقوتا وقت کے ساتھ متعین ہے. کیا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح صادق میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ کو پڑھنا ہے. وقت ختم ہو گیا تو آپ کو قضا کرنی ہے. قضا ادا نہیں ہوتی ہے. نماز حج کے لیے ایک وقت ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے ذوالحجہ کے مہینے میں اس سال بڑی گرمی ہوتی ہے، چلو ہم اس کو الٹرنیٹ مہینے میں کر لیں. یا ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں بلین ملین ہو گئی ہے تو حج 2 سیشن میں کر دیا جائے. جیسے ایگزام 2 سیمسٹر میں ہوتے ہیں، فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر، تو کیا کریں پورے ورلڈ کو 2 میں ڈیوائیڈ کر لیں آبادی کے حساب سے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ، جیسے عیدین کی نماز جماعت میں ہوتی، پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، مجبوری کیونکہ عیدگاہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسٹیڈیم بڑا بنا ہوا ہے، کھیل کے میدان ہمارے پاس بڑے بڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس عید کی نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، مجبوری. لیکن وقت تو ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت جو تھوڑا ایکسٹینڈ ہے زیادہ ہے. لیکن حج کا تو ایسا ہے نہیں، آپ کو 9 10 11 12 تک ہی کرنا ہے. تو آپ حج کو 2 سیمسٹر میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے کہ بہت مسلمان ہو گئی، کافی تعداد ہو گئی تو چلو نہیں. روزے کے تعلق سے کہ جب آپ چاند دیکھ لو روزہ رکھنا شروع کر دو، چاند دیکھ لو روزہ رکھنا بند کر دو. وقت کی اتنی تعین کی گئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ بھلائی پر اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، وقت ہوتے ہی کر لیں گے. کتنی اہمیت ہے، ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے، ایک ایک سیکنڈ. ہر انسان کو وقت کی اہمیت نظر نہیں آتی ہے، لیکن کسی فلائٹ مس ہو جائے، ٹرین مس ہو جائے، یا ایمبولینس تھوڑی دیر سے ہاسپٹل پہنچ جائے تب اسے وقت احساس ہوتا ہے. تھوڑا پہلے ڈاکٹر کہتے نا تھوڑا پہلے لے آئے ہوتے تو آپ کے جو ہے رشتے دار کی جان بچائی جا سکتی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز، یا یہ کہوں کہ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، سونا چاندی آپ خرید سکتے ہیں، پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں، جائیداد آپ خرید سکتے ہیں، کار خرید سکتے ہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں، 4 نکاح کر سکتے ہیں، بنگلے بنا سکتے ہیں، فلائٹ میں جا سکتے ہیں، راکٹ میں جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں لا سکتے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب آپ کی مدت ہو جاتی ہے دنیا میں رہنے کی تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے فرشتہ آپ کو موقع نہیں دیتا. کہے کہ میں وصیت لکھ دوں، میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں، نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہ ہے وقت کی اہمیت. روزہ رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 دن ہی رہنا ہے. 30 دن نہیں رہ سکتے، 28 دن نہیں رہ سکتے، وقت کی پابندی کے ساتھ. اور اس کو جب چینج کرتے ہیں تو اسی کو کہا گیا نسی، انما النسی زیادۃ فی الکفر. نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کیونکہ حرمت والے مہینے تھے، اور میں کہوں معاف کرنا مجھے کہ کفار قریش بھی زمانے جاہلیت میں اشہر حرم کی عزت ہم سے زیادہ کرتے سے ہم سے زیادہ تعظیم کرتے.
حرمت والے 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں کی تعظیم ہم سے زیادہ کرتے تھے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، اس میں چوری نہیں کرتے تھے، ڈکیتی نہیں کرتے تھے. آج ہم ان مہینوں میں بےایمانی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہاں لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. لیکن کفار مکہ یہ چیز نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ 3 مہینہ کنٹینیو، بڑا مشکل ہے زندگی گزارنا، 3 مہینہ کنٹینیو اگر چوری کی اجازت نہ دی جائے تو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو ایسا کرتے ہیں، اس مہینوں کو الٹر کر لیتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ 7 میں رہنے دے، محرم کے مہینوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. پہلے سفر ربیع الاول مان لے اور محرم اس کے بعد آ جائے. فرق تو نہیں پڑتا نا. فرق اللہ کو کیا ہے؟ 4 مہینے حرمت والے ہونے چاہیے. تو ہم 4 ہی کر رہے ہیں لیکن اس کو آگے پیچھے کر لے رہے ہیں. جیسے ہم نمازوں میں کرتے ہیں، IPL میچ ہو رہی ہے تو ظہر اثر 7 میں ہو جا رہی ہے، مغرب عشاء 7 میں ہو جا رہی ہے. یہ بھی نسی ایک طرح کی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ تبارک تعالیٰ کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا یہ کفر پلس ہے. صرف کفر ہی نہیں، یہ کفر میں مزید اضافہ ہے، مزید اضافہ ہے. کیونکہ آپ نے اللہ کے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا، اس کی حرمت کو پامال بھی کیا اور مہینوں کو بھی چینج کر دیا. تو وقت کو چینج کرنا، وقت کو بدلنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ایک ہی چیز ایسی ہے جس کو کوئی بھی انسان نہیں خرید سکتا ہے. کتنا بھی بلینئر ہو جائے، ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے 1 مہینہ اور زندہ رکھ دے، رکھتے ہیں. کوما میں رہتا ہے، ICU سے وینٹیلیٹر پر رکھ دیتے ہیں، لیکن کیا اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ وینٹیلیٹر سانس لیتی، انسان سانس نہیں لیتا ہے. لیکن کوئی بھی آپ کو 1 منٹ نہیں دے سکتا ہے. دنیا کی ہر چیز آپ خرید لیجئے لیکن وقت خرید نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت کی پابندی سکھانے کے لیے ہر چیز کو وقت کے تابع کر دیا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ طہارت، پاکیزگی مسلمانوں کا شعار ہے. مسلمان ہونے سے پہلے نہانا ضروری ہے. مسلمان ہونے سے پہلے جمعہ کے غسل کو مستحب پہلے واجب تھا، غسل جنابت واجب ہے. کوئی بھی مذہب اتنی طہارت اور پاکیزگی کا حکم نہیں دیتا ہے جتنا اسلام دیتا ہے. لیکن ہمارے محلے دیکھیے، ہماری سوسائٹی دیکھیے، ہمارے بلڈنگ کے پیسے دیکھیے، ہماری کار، ہماری بائک دیکھیے کتنی گندی رہتی ہے. وہی آپ تھوڑا سا ہمارے علاقے سے آگے چلے جائیے، غیر مسلم کے علاقوں میں دیکھ کتنی صفائی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ کہتے گورنمنٹ اس کا بڑا خیال رکھتی ہے، گورنمنٹ کے لوگ وہاں کی صفائی کرتے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. پلاننگ کے ساتھ بلڈنگیں بنتی ہیں، ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے، ان اور آؤٹ کا جو انتظام ہوتا ہے، سڑکیں کشادہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر بناتے ہیں اپنی زمین پر اور جو ہے گاڑی اتارنے کے لیے پیسے بنا لیتے ہیں روڈ پر، دونوں طرف سے پیسے بنتا ہے اور جو ہے گلی تنگ ہو جاتی ہے. حالانکہ مذہب اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہم کسی کی زمین میں ایک بالش کے برابر بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن اسے جو ہے آگ کا جو ہے اتنا ٹکڑا جو ہے دیا جائے گا. بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، اسمارٹ طریقے سے دھوکہ دے کر زمینوں پر قبضہ کیے چلے جاتے ہیں. فارسٹ کی زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، سڑک کی زمین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہم نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوا؟ کسی کی پرسنل جائیداد پر قبضہ کرنا ناجائز ہے. اس لیے ہماری سوسائٹیوں میں جو حالات ہیں وہ حالات ناگفتابے ہیں، کہا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ کیسے ہمارے طہارت ہوئی. وقت کی پابندی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو مسلمان ایریوں میں چلے جائیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے.
اور رات کو لباس سونے کے لیے، یہ اصل۔ لیکن دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آیت کا لفظ مجھے نہیں یاد آ رہا لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دن اور رات کو بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس میں ہم سکون حاصل کریں اور رزق حاصل کریں۔ تو رات اور دن میں رزق حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی وہ نہیں، لیکن جو رات میں رزق حاصل کرتا ہے اسے دن میں سونا، جو دن میں رزق حاصل کرتا ہے اسے رات میں سونا۔ لیکن ہمارے پاس یہ عادت بن چکی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کسی کی دکان ہی نہیں کھلتی، بند ہوتی ہے۔ ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ دن کے 2 بجے، 1 بجے، 12 بجے، 11 بجے۔ ہماری رات کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے آسمانی دنیا پر آتا ہے، الثلث الاخیر من اللیل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ، ہمارا رب رات کے آخری تیسری پہر میں نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پر۔ جب ہم حیدرآبادی لوگ سوتے رہتے ہیں، اللہ آتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے میں یستغفر لی فاغفرہ، کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اس سے معاف کر دوں، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اور ہم خراٹے کی نیند سوتے رہتے ہیں، رات کو 2 بجے ہم سوتے ہیں، دن کے کم از کم 10 سے 11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے۔ اگر ہم دیندار ہیں تو، بے دین ہیں تو ہماری ظہر فجر کے وقت، ہماری ظہر کے وقت ہماری فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح تڑکے میں برکت نازل کر، صبح سویرے نکل کر رزق حاصل کرنے میں برکت نازل کر۔ پھر آپ دیکھیں موسم جائی مارکیٹ پر جائیے، فجر کے بعد وہاں مارکیٹ لگتی ہے، فجر سے پہلے وہاں مارکیٹ لگتی ہے۔ فش کے بڑے بڑے کاروباری جن کا ماہانہ بلین ٹرن اوور ہے، اور رات کو 3 بجے جو ہے بیچ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مچھلیوں کی کا آکشن ہوتا ہے۔ اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں، وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے ولیمے، ہماری شادیاں ایسے وقت میں ہوتی ہے جو وقت سونے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا ثمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بیکار کی نان سینس گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہماری گفتگو عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، دلہن رخصت ہوتی ہے، اور جو جتنا مالدار، جتنا وی آئی پی ہوتا ہے، جتنا ریسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، اس کی شادی اتنی لیٹ ہوتی ہے۔ اگر جو ہے عشاء کی نماز سے پہلے کوئی دولہا آ جائے تو کہیں کہ دہیان سے آؤٹ ڈیٹڈ دولہا، پرانے زمانے کا ہے، یہ اسے جو ہے 20ویں صدی میں نہیں پیدا ہونا تھا، یہ 18ویں صدی کا انسان ہے۔ شرم محسوس ہوتی ہے اگر کوئی شخص ڈکلیئر کر دے کہ میں رات میں 9 بجے سو جاتا ہوں، حقیقت میں شرم محسوس ہوتی ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میں رات میں 9 بجے سو جاتا ہوں۔ ایسا ماحول ہم نے بنا لیا ہے۔ جمعہ کی نماز کا وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے آتے مسجد کے ہر دروازے پر، چونکہ یہاں ایک ہی دروازہ ہے، بعض مساجد میں جو ہے ہزاروں دروازے ہوتے ہیں، 5 دروازے، 6 دروازے، 7 دروازے، 2 3 ہوتے ہیں۔ فرشتے بیٹھتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، مسجد میں داخل ہونے والوں کا نام لکھتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ لکھتے جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اپنا دفتر سمیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تب وہ الصف وجلسوا یستمعون الذکر، اور وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج IPL میچ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہم پہلے بال سے لے کر آخری اوور تک دیکھتے ہیں۔ بیچ میں اگر ٹوائلٹ کی ضرورت ہوئی تو موبائل لے کر ٹوائلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں۔
لیکن جمعہ کے خطبے کے لیے آخری میں پہنچے، اگر 2 رکعت ہمیں مل گئی، یا اگر ہمیں سلام پھرنے سے پہلے پہنچ گئے تو ہمارا جمعہ ہو گیا۔ کتنی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ جمعہ میں جو پہلی ساعت میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسری ساعت میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تیسری ساعت بکرا، اس طرح جو ہے لمبی تفصیل بیان ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں، اور سب کے پاس وقت ہے تو بڑا جھوٹ جس کو کوئی ریزن اور لاجک سے سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور سب کے پاس وقت ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ جو ہے ہاٹ آئس کریم، ایسا ہی وقت کا معاملہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں وقت کو غنیمت جاننے کے لیے جو ہے ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ شبابک قبل حرام، آپ کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، چل سکتے ہیں، حج کر لیجیے۔ نہیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سیٹل ہو جائیں گے، اس کے بعد شادی کریں گے تو آپ جو ہے حج ہی نہیں کر پائیں، خالی حاجی بن کر آ جائیں گے ٹائٹل لے کر۔ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے۔ فراغک قبل شغل، اپنے خالی اوقات کو مصروف ہونے سے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بچے نہیں ہیں، پڑھ لیجئے، لکھ لیجئے، دینی تعلیم حاصل کر لیجئے، شادی ہو جائے گی، آپ کو ذریعہ معاش کے لیے نکلنا ہوگا، صبح نکلیں گے، ڈیوٹی پر جائیں گے، 10 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، 2 گھنٹے آنے جانے میں لگیں گے، تھکے رہیں گے، ٹینشن رہے گا، کچھ نہیں کر پائیں۔ فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جان۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 5، کسی بھی ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھے گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ 5 چیزیں جس کے ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان عمرک فیما افناہ، اپنی زندگی، اپنی عمر کہاں آپ نے کمائی، ایک ایک منٹ کا آپ کو حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا۔ 24 گھنٹہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اتنے ہی سیکنڈ ہوتے تھے، اتنے ہی سیکنڈ ہوتے تھے۔ لوگوں نے کیا کیا کام کیا، ٹائپنگ مشین نہیں تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ابن حجر نے لاکھوں صفحات لکھ ڈالے۔ آج تو خالی آپ بولیے موبائل پر، موبائل لکھتے چلا جاتا ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج پین جو ہے بڑا ماڈرن ہو گیا، پہلے زمانے میں اس کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا تھا، پھر لکھنا پڑتا تھا، سیاہی سوکھ جاتی پھر سیاہی بنانا پڑتا۔ بھی میں اپنے بچپن کے زمانے میں پینسل نہیں تھی، پین نہیں تھے، لکڑی کا جو ہے پین بنانا پڑتا تھا اور سیاہی ہوتی تھی، دوات میں ڈالا جاتا تھا، اسے ملایا جاتا تھا اور جو ہے اس سے لکھتے تھے لوگ۔ آج تو ماشاءاللہ 2 روپے میں پین آ جا رہا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کیسے لکھتے ہو، ہزاروں صفحات لکھ دیے۔ ابن حجر کی فتح الباری پڑھیے۔ آج ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لکھنے کی تو دور کی بات ہے۔ تب جا کر ابن حجر کے بارے میں کہا گیا لا فتح بعد الفتح، جیسے فتح مکہ کے بعد کوئی دوسری فتح نہیں ہے، اسی طرح فتح باری لکھنے کے بعد ابن تیمیہ نے فتح ابن تیمیہ جو جمع کیا گیا دیکھیے 33 جلدوں میں ہے۔ ابن کثیر کی بدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب بڑی مشہور کتاب 10 جلدوں میں ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں، وہ کیسے لکھتے تھے؟ کیوں؟ وقت کی قدر ہمارے پاس نہیں۔ ہم مسجد سے نکلتے ہیں، گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، دوست مل گئے چلو چائے پینے، بائک میں کھڑے ہو کر گپ لڑا رہے ہیں،
کوئی جو ہے واقعہ اسے فارورڈ کرتے اس پر کمنٹ ہوتا ہے، فلاں جو ہے فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، اس میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی حماس کو لے کر لڑ رہا ہے، کوئی اس کو لے کر لڑ رہا ہے۔ وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی بیٹھتا ہے، کوئی بھی قوم، کچھ لوگ اگر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر لم یذکر اسم اللہ، یعنی اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، اور نبی پر درود نہ ہو، إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ تِرَةً، ان کے لیے وبال جان ہے، وبال جان۔ ہماری کتنی مجلسیں ایسے ہی چلی جاتی ہیں جس میں ہم ابتدا سے لے کے انتہا سے گناہوں کا کام کرتے ہیں، گناہوں کا کام کرتے ہیں۔ کبھی استغفر اللہ کے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلتے ہیں کیونکہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، میں اللہ سے دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ آج ہماری پوری زندگی گناہوں میں نہا رہی ہے، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ وشباب کا قبل، اور اسی طرح دوسری چیز مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ ایپل کا موبائل لیتے ہیں اسٹیٹس کے لیے اور جیب میں ایسا رکھتے کہ نظر آئے۔ کام کیا ہے ایپل موبائل کا؟ انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے۔ جو اینڈرائڈ کا موبائل کرتا ہے وہی جو ہے ایپل کا بھی کرتا ہے، صرف اس کی سیکورٹی بڑی مضبوط ہے، بس اتنا ہی ہے کہ آپ کا موبائل گم ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، آپ کے بینک کے ٹرانزیکشن جو اس سے لیک نہیں ہو سکتے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن لاکھوں کا موبائل لے کر جیب میں گھوم رہے ہیں، اس مال کے بارے میں پوچھا جائے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ آج ہمارے پاس جب ہم جاتے ہیں کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تو ہمارا اسلام جھلکتا ہے، حلال ہے یا نہیں، لیکن جیب میں جو پیسہ دینے جا رہے ہیں، کھا کر جو ہم بل ادا کریں گے، اس کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ حلال سے آیا یا حرام سے آیا ہے۔ 5 چیزیں اس کا جواب دینے کے بعد، یہ کلیئر کرنے کے بعد ہی آپ کو NOC ملے گی جنت میں جانے کے لیے۔ مال کے بارے میں، وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں، مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اس پر عمل کیا کیا تھا۔ علماء اس سلسلے میں ذمہ دار ہونے کے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ڈگری کی تھی، مدینہ گئے تھے، PhD کیا تھا، اور یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، کتنا عمل کیا، کتنا اس پر عمل کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ بڑا مشہور محاورہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، وقت تلوار کی مانند ہے، تلوار کے اگر آپ اسے استعمال نہیں کرو گے تو آپ کو قتل کر دے گا، آپ کا خاتمہ کر دے گا، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنا کوئی چارٹ نہیں بنایا کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، ہمارا وقت کہاں گزرا ہے، کس مفت سے اللہ کے پاس ہم جائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ایک ایک چیز کی قسم کھا کے، ایک ایک وقت کی قسم کھا کر اللہ نے وقت کی اہمیت بتلائی۔ ہماری ساری عبادتیں وقت کے ساتھ محدد ہیں، اس کے باوجود سب سے غیر منظم، سب سے ان آرگنائزڈ قوم اگر ہے، میرے بھائیوں معاف کیجیے گا، مسلمان۔ وعدہ خلافی ہمارا شعار، فخر ہے، جسے ہم کہتے ہیں پراؤڈ ٹو بی، کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، پراؤڈ ٹو بی، ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ عملی طور پر، زبانی طور پر نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے اعمال بتاتے ہیں۔ ہم کارڈ پر لکھتے ہیں بعد نماز عشاء، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر اگر اپنی دکان پر لکھتا ہے، کلینک پر لکھتا ہے 9 to 5 تو اسے 9 بجے آ جانا ہے، 5 to 9 تو 5 بجے آ جانا ہے،
وقت کی پابندی اور وعدے کی خلافی کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وعدہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو پیسہ دیا, کسی سے کوئی زبان دی, یہ نہیں, ہر چیز میں وعدہ ہوتا ہے. وقت کا وعدہ اور زبان کا وعدہ ہوتا ہے. پیسہ کسی سے دیا آپ واپس کرنے کو وعدہ ہوتا ہے. بیوی سے آپ نے گھر پہ کہہ دیا کہ میں 10 بجے آؤں گا, وہ بھی وعدہ ہے. یہ نہیں کہ تو ہمارے نوکرانی ہے, ہمارے تابع ہے, ہم نے وعدہ کر لیا تب 11-12 بجے جائیں چلے گا, نہیں, اس میں بھی لیٹ جا کے وعدہ خلاف. اسلام نے آپ کو منظم بنانے کی مکمل کوشش کی, لیکن سب سے غیر منظم. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں پریشان حال ہے اللہ تو کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مالی پریشانی کو دور فرما. مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ دنیا کے جس خطے میں بھی جس علاقے میں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کفار کو مغلوب فرما. اے اللہ تو اسرائیل پر اپنی لعنت نازل فرما. اے اللہ تو اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ تو غیبی مدد نازل فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگنے کے لائق بھی نہیں ہے, لیکن اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. آج جمعہ کی اس مبارک موقع پر اے اللہ تیرے بندے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر, عورتوں پر, مردوں پر, بچوں پر اپنی رحم نازل فرما. غیب سے ان کی مدد فرما. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.